کامن سینس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ایک بہت ہی سادہ شبدوں میں لکھے ہوئے آرٹیکل میں جناب خالد عمر صاحب نے کیا، اور یہ آرٹیکل اس وقت پورے بھارت میں وائرل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے واٹ از رانگ ان انڈیا بیکمنگ اے ہندو راشٹرا۔ میرے ساتھ خوش قسمتی سے اس وقت انگلینڈ سے اپنے گھر میں موجود ہیں، ویڈیو لنک پر موجود ہیں، اور آج کل ہم سب ورچوئل اسٹوڈیوز پر ہی اپنا کام کر رہے ہیں، جناب خالد عمر صاحب۔ خالد عمر بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ کے اس آرٹیکل کی دھوم جو ہے وہ کتنی زیادہ مچی ہوئی ہے۔ میں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو یہ 3 صفحات جو میں نے پرنٹ کیے، میرے پرنٹر سے جو 3 صفحات نکلے، میں نے اس میں غور کیا کہ اتنے سادہ لفظوں میں مگر اتنی گہری باتیں ہیں جو آر ایس ایس والے بھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں کہ کہیں ان پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ وہ ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں، چاہے ان کی یہ خواہش کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے یہ آرٹیکل جب لکھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ گڈ ایوننگ سر۔ ذہن میں اس سے پہلے been following the politics of India and Pakistan. تو میں بار بار یہ دیکھتا ہوں کہ پورے ورلڈ پریس میں اور all over the western countries بی جے پی گورنمنٹ کو اور پرٹیکولرلی نریندر مودی کی گورنمنٹ کو بار بار فاشسٹ کہہ کے پکارا گیا ہے۔ تو آئی اسٹارٹیڈ ٹو تھنک کہ well, what is fascism and does it really has any link with the way Modi government is operating? So when I analyze it, quite impartially, so what I understood is that BJP government and the way they are operating and the way they have been in power for the last 6 years, there's no similarity at all between what the way they are governing and the way they have been alleged. So I think unko they are getting very bad press internationally. Uski kya reasons hain wo that is another something for another time. So that's how میں نے سوچا کہ اوکے، اگر آپ پر ایک الزام ہی لگایا جا رہا ہے تو دیکھا جائے کہ what is the problem in it. مطلب یہ کہ اگر 57 اسلامک کنٹریز ہو سکتے ہیں، اگر کرسچن اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، اگر بدھسٹ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، تو انڈیا جو کہ جہاں پہ مطلب میجورٹی آف دی 95% آف دی ہندوز لیو، تو وائی اٹ کین ناٹ بی اے ہندو اسٹیٹ، یا اس کا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے ہندوازم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر انگلینڈ جو ہے وہ انگلینڈ، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، ناٹ یونائٹیڈ کنگڈم، انگلینڈ جو ہے اگر وہ ایک کرسچن نیشن، کرسچن کنٹری ہو سکتی ہے، تو وائی اینڈ کین بی اے سیکولر، تو وائی انڈیا کانٹ بی؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید being a secular, being a Hindu nation would mean that it won't be secular. So this is something which is entirely wrong. Secularism کا اور being a religious nation، کوئی بھی اس کے اسٹیٹ کا ایک اسٹیٹ ریلیجن ہو، اس میں کوئی they are not opposing views. تو یہ کہنا کہ اگر انڈیا ہندو نیشن ہو جائے گا تو اٹ وونٹ ریمین سیکولر، دیٹ از سم تھنگ وچ نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن خالد عمر صاحب، بات یہ ہے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ خود بی جے پی چاہے وہ خواہش رکھتے بھی ہو، نریندر مودی جی یہ خواہش رکھتے بھی ہوں، اور آر ایس ایس بھی یہ خواہش رکھتے ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، مگر وہ خود اتنا گھبراتے اور شرماتے ہیں یہ بات اوپنلی کرنے سے۔ اس کے پیچھے کیا سائیکی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہی میرا خیال ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے
ایک تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی مین بینگ اے ہندو نیشن وونٹ بی اے سیکولر کنٹری، نمبر ون. دوسرا آئی مین آئی تھنک دی انڈیا ہیز اسٹل ٹو کم آؤٹ آف دی وٹ دے ہیڈ انڈر دی کانگریس رول. اور جو سیکولرزم ہے 76 میں سیکولر کنٹری کا ورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب 76 سے پہلے انڈیا سیکولر نہیں تھا؟ انڈیا تو پچھلے 10,000 سال سے سیکولر ہے. انڈیا میں اگر اس وقت ساری دنیا کے میجر ریلیجن سارے پیسفلی رہ رہے ہیں، if Muslims are living there and they are now 15% of the population, تو had India not been secular then definitely ایسا نہ ہوتا جو کچھ ہے. So India as a civilization in its own ethos is a secular nation and they will remain secular. لیکن ہندوازم کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از تھرڈ لارجسٹ ریلیجن آف دی ورلڈ اور کنفائنڈ 95% کنفائنڈ ٹو ون کنٹری. اور اس کو بھی آپ سیکولرزم کے نام پہ مسلسل ڈس انفرنچائز کرتے رہیں اور مسلسل اس کو بلیک میل رادر کرتے رہیں. تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ آئی بلیو از اے ورکیبل. دیکھیے آپ جی آپ نے کہا کہ انڈیا صرف 76 کے لاء کے بعد ہی سیکولر نہیں ہوا، وہ تو ہزاروں سال سے ایک سیکولر سوسائٹی ہے، سیکولر قوم ہے. مگر اس وقت جو جب سے مودی جی کی پہلی سرکار بنی تھی 2014 سے، ایک اتنا زیادہ شور، نہ صرف انڈیا کی اپوزیشن پارٹی نے کہا کہ اب سیکولرزم کا جنازہ نکل رہا جائے گا بھارت سے. اس نیریٹو کو اگر پاکستان بائی کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں ہے، چونکہ وہ ایک بہت خطرناک رائیولری پر بیٹھے ہوئے. مگر ویسٹرن ورلڈ میں بھی اکراس دا بورڈ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ سیکولرزم ختم ہو جائے گا. حالانکہ جو آپ اپنے آرٹیکل میں آرگیو کرتے ہیں اور جو میں بھی سمجھتا ہوں اور جو گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا جو ہندوازم کا اپنا ایک نیریٹو ہے، وہ تو اپنی نیچر میں ہی سیکولر ہے. اور اب یہ کہنا کہ نہیں یہ سیکولرزم ختم ہو گیا، تو کیا سیکولرزم تو وہ صرف کانگریس کے ساتھ تو نہیں جوڑا ہوا تھا، بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں سیکولرزم تھا ہی نہیں. کیونکہ اس سیکولرزم میں تو اگر آپ ریلیجن کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کی باتیں ہوں یا حج کی سبسڈی کی باتیں ہوں یا ٹرپل طلاق کو قبول کیا ہوا تھا، تو وہ تو نان سیکولر رویے تھے جو ان لوگوں نے کیے ہوئے تھے. بی جے پی یا یہ جو ہمارے ہندو راشٹرا کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو اپنی نیچر میں سیکولر ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے وہ خود نہیں مانتے. میں اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا خالص بھائی، وہ خود نہیں مانتے بی جے پی والے کہ ہم سیکولر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیکولرزم اچھا راستہ نہیں ہے. تو یہ کیا ایک پیراڈاکس ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسلمان جو ہے، مسلم ایز اے نیشن ان انڈیا ایز ویل ایز اوور آل دا ورلڈ، کیا اسلام ایز اے فیتھ سیکولر ہے؟ پہلے آپ اس چیز کو غور کریں. اور بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام ایز این آئیڈیالوجی وہ تو سیکولر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تو بنیادی جو بیسس ہے دیٹ از بیسڈ آن اے پولیٹیکل ٹیک اوور آف دا لینڈ اینڈ دین وٹ ایور. جیسے آپ کہتے تھے پاکستان بناتے ہوئے پارٹیشن کے وقت کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے یہ جہاں ہم اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. تو دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. سیکولرزم کہاں پہ سب کانٹیننٹ میں آپ سیکولرزم آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ انڈیا کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر سوشلسٹ ریپبلک ہو اور پاکستان جو ہے جو کہ ہر وقت اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں لگا رہے، وہ جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہو. تو ہاؤ کین دے ایون کو ایگزسٹ؟ آئیڈیا ایون کیونکہ جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ دیٹ دے گیٹ انفلوئنسڈ فرام دی نیبرنگ بارڈرز. تو اور انڈیا کے مسلمان کو یہ پوچھنا چاہیے، آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ
क्या वो इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि रिलीजियसली, एकेडमिकली, कि उन जो देयर फेथ इज सेकुलर, डू दे रियली वांट टू बी सेकुलर, या उसको माने कि इस्लाम इस्लाम कैन नॉट बी सेकुलर इन इट्स ओन, इन इट्स ओन, यू नो, फंडामेंटलिज्म जो है उसकी, जो फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के, दे आर नॉट सेकुलर. Wow, what a conversation. Two men with an Islamic background discussing in favor of a Hindu Rashtra in India is hard to believe. You really have to see it to believe it. In this conversation, the big question remains that if India is secular in its ethos, will declaring India as a Hindu nation have repercussions? One argument will state that there is so much international press against India right now, with publications such as the Washington Post, the New York Times, the BBC, Al Jazeera. The world really does think that India is mistreating its minority communities, which India has been favoring over its majority for the last 70 years. So will this have any negative repercussions? It is nothing short of surprising, on the other hand, the other arguments, that there are so many Muslim countries, there are so many Christian countries, there are so many Buddhist countries. Why cannot India declare itself as a Hindu country for the sake of religion and culture which India is known for? Especially when it can remain secular, such as in the case of Sri Lanka. In the Sri Lankan Constitution, Article 9 of the Constitution states, "The Republic of Sri Lanka shall give to Buddhism the foremost place, and accordingly it shall be the duty of the state to protect and foster the Buddha Sasana, while assuring to all religions the rights granted by Articles 10 and 14(1)(e). This is in the Sri Lankan Constitution. So many people come to India to experience its richness, architecture, temples, spirituality, and wisdom. India is known as the birthplace of Sanatan Dharma, from which the other dharmic religions and traditions have sprung from. Jainism, Buddhism, Sikhism. If the world wants to learn about India, if the world is curious, if the world wants to know more from Indians about India, then why are Indians ashamed of displaying to the world who they are and speak instead about how secular it is, about how it's a secular democracy, how it, instead of its culture, its richness, and talk about how it contributed to the world and the most ancient, science-based, and spiritually secular religion in the world. This statement does not in any way, shape, or form put any minority in danger. But India can increase the protection of the oldest religion in the world, Sanatan Dharma, from forces such as conversions, destruction of religious structures, foreign forces, foreign intelligence, and also using the Islamic vote bank to politically demand more Islamic texture in the fields of politics, history, education, and religious fanaticism. Especially when our neighboring country is using religion, especially Islam, as a way to infiltrate India, to have influence over Indian Muslims and the minds of those that do fall under the influence of Pakistan. It will put an end to this, and it will put an end to the battle of Christianity's war with Islam on who converts the most to their religion in India, and will guarantee secularism for all, since Sanatan Dharma does not believe in conversion due to not being an organized religion, but more of a secular way of life in which all people were allowed state freedom and were protected, including atheists,
transgenders, and many other subgroups that were known to have been tortured under other religious communities even today. India has protected these communities for thousands of years. So secularism is in the blood of India. Secularism is for those who believe in secularism. If non-secular people are demanding secularism when their own ideology may be incompatible with secularism, it is a nefarious exploitation of secularism to end the very secular ethos of Sanatan Dharma based India, which has stood the test of time. For more videos, please subscribe to get the latest updates and hit like if you like this video. Jai Bharat.